ناظرین، انسان کی کی ہوئی ہر نیکی کا نور چہرے پر نمودار ہو جاتا ہے۔ مطلب یہ ہے کہ نیکی کوئی بھی ہو، روشنی بن کر انسان کے چہرے کو روشن اور رونق والا بنا دیتی ہے۔ اور نماز تہجد تو اللہ تعالیٰ کی رحمت ہے جو کہ خاص لوگوں کو ہی ملتی ہے۔ حال تو سب پوچھ لیتے ہیں لیکن خیال صرف ماں باپ رکھتے ہیں۔ صبر کا دامن نہیں چھوڑنا، وقت بدلے گا، حالات بھی بدلیں گے انشاءاللہ العزیز۔ یہ آپ کی اچانک موت کے بعد یا تو آپ کی بخشش کا سامان بن سکتا ہے یا پھر جہنم میں جانے کا سبب۔ جی ہاں ناظرین، بات موبائل کی ہو رہی ہے۔ موبائل کا درست اور مثبت استعمال آپ کے لیے یقیناً بخشش کا سامان بن سکتا ہے، لیکن اس کا غیر ضروری، بے حیا اور فضول استعمال آپ کے لیے دوزخ کا سامان بھی ہو سکتا ہے۔ پلیز بی کیئرفل۔ پوری کوشش کریں کہ یہ موبائل آپ کی بخشش کا ہی سبب بنے، دوزخ میں لے جانے کا سبب ہرگز بھی نہ بنے۔ لوگ مذہب کے لیے لڑیں گے، جھگڑیں گے اور اس کی خاطر مر جائیں گے، لیکن مذہب کے مطابق زندگی بسر نہیں کریں گے۔ یہ ہمارے معاشرے کی تلخ حقیقت ہے۔ تعلیم میں ادب کا تڑکا لگا لیا جائے تو علم بن جاتا ہے۔ ہمیشہ معیار کو تعداد پر ترجیح دیں۔ 1000 پتھر مل کر بھی ہیرے کا نعم البدل نہیں ہو سکتے، یاد رکھیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، فجر کی 2 رکعتیں دنیا اور جو کچھ اس دنیا میں ہے سب سے بہتر ہیں۔ نماز اندھیری قبر کا چراغ ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، مسواک میں موت کے علاوہ ہر چیز کے لیے شفا ہے۔ ایک بات بڑی اچھی طرح ذہن نشین رکھیں، میرے نبی کا فرمان ہے، صبح کی نیند رزق کو روک دیتی ہے، رحمتوں سے محروم کر دیتی ہے۔ اپنی اولاد کو زمانہ جدید کے مطابق تعلیم دو تاکہ رزق کما سکیں، اور دین کا علم دو تاکہ وہ برباد نہ ہو جائیں۔ تمہاری عقل تمہیں بے فائدہ کاموں سے روکے تو تم واقعی عقل مند ہو۔ خاموشی کا بنیادی مقصد خود سننا اور اپنا احتساب کرنا ہے۔ جھوٹ تحقیق سے ڈرتا ہے اور تحقیق سچ کی راہ گزر ہے۔ درود شریف عبادت ہے، دعا ہے، دوا ہے اور بیماریوں سے شفا بھی ہے۔ جب درود پاک آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں پڑھا جاتا ہے تو اللہ پاک تمام کام سنوار دیتے ہیں، ناممکن کو ممکن کر دیا جاتا ہے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس شخص نے اپنی زندگی میں مجھ پر درود پاک زیادہ پڑھا، اس کی موت کے وقت اللہ تعالیٰ ساری مخلوقات کو فرمائے گا کہ اس بندے کے لیے استغفار کرو، یعنی بخشش کی دعائیں کرو۔ امام ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ سے منسوب ہے، کہتے ہیں، اپنے اوپر اذکار کی چادر اوڑھو تاکہ انسان اور جنوں کے شر سے تمہیں پناہ مل سکے، اور اپنی ارواح کو استغفار کے ذریعے تحفظ دو تاکہ دن اور رات کے تمہارے کیے گئے گناہ معاف کیے جا سکیں۔ اگر تم درود شریف پڑھنے کے لیے چن لیے گئے ہو تو مان لو خوش قسمتی تمہارا مقدر ہے انشاءاللہ۔ لوگوں کو اگر درود پاک پڑھنے کی باطنی کیفیات کا پتہ چل جائے تو لوگ سانس لینا بھول سکتے ہیں، مگر درود شریف پڑھنا نہ بھول سکتے۔ Knowledge is the seed, discipline is the rain, learn deeply, think clearly, live wisely۔ انسان کا دل اور نظر قابو میں نہ ہو تو وسوسے پیدا ہوتے ہیں۔ انسان کا سب سے بڑا مسئلہ یہ نہیں ہے کہ وہ گناہ کرتا ہے، بلکہ اصل مسئلہ یہ ہے کہ وہ اپنے گناہ کو پہچاننا اور گناہ کو گناہ سمجھنا چھوڑ دے۔ یہ ایک اتنی بڑی غلطی ہے جو انسان کو کہیں کا نہیں رہنے دیتی، دنیا و آخرت دونوں جہانوں میں خسارے کا سبب بن جاتی ہے۔ آپ اپنی زندگی سے بھلے خوش نہ ہوں، پر کچھ لوگ آپ جیسے زندگی گزارنے کے لیے ترستے ہیں۔ گندم کے دانے کا 2 حصوں میں تقسیم ہونا کہ ہمیں سبق دیتا ہے، جو رزق تمہارے رب نے تمہارے پاس پہنچا دیا ہے اس میں دوسروں کا بھی حصہ ہے۔ مصیبت تو سب انسان برداشت کر ہی لیتے ہیں، کسی کا کردار اصل میں دیکھنا ہے تو اس کے ہاتھ میں اقتدار اور طاقت دے کر دیکھو۔ اللہ تعالیٰ جب کسی بندے سے ناراض ہوتا ہے تو اسے پاکیزہ لوگوں کی عیب جوئی میں مشغول کر دیتا ہے۔
مولانا جلال الدین رومی۔ کبھی اس شخص کو مت بھولو جس نے تمہاری اس وقت مدد کی جب باقی سارے لوگ معذرت کر رہے تھے۔ میرا ذاتی تجربہ ہے، ہم جس معاشرے میں رہتے ہیں وہاں انسان کا کردار نہیں دیکھا جاتا، بلکہ آس پاس کے لوگوں کی رائے کو حتمی مان کر ہمیں اچھے اور برے کا سرٹیفکیٹ دیا جاتا ہے۔ یہ ہمارے معاشرے کی ایک تلخ حقیقت ہے، اور بارہا ایسا ہوتا ہے کہ لوگوں کی رائے کو ہی اہمیت دی جاتی ہے۔ آپ کے وہ الفاظ بھی تحفہ ہیں جو کسی کو آگے بڑھنے کا حوصلہ دیتے ہیں، لہٰذا الفاظ کا انتخاب سوچ سمجھ کر کریں۔ الفاظ آپ کا تعارف ہوتے ہیں۔ بے شک فضول خرچی انسان کو فقر میں مبتلا کر دیتی ہے، اور میانہ روی یعنی اعتدال انسان کو غنی بنا دیتا ہے۔ دنیا میں جن بادشاہوں اور طاقتور لوگوں کو اپنے اقتدار پر فخر ہے، قیامت کے دن ان کی کوئی حیثیت نہیں ہوگی۔ اس دن صرف اللہ تعالیٰ کی بادشاہت باقی رہے گی۔ کچھ اذیتوں کی وضاحت الفاظ نہیں کر سکتے۔ ایک دن آئے گا جب میری روح اللہ تعالیٰ کے پاس واپس چلی جائے گی اور میرا جسم مٹی میں مل جائے گا۔ یا اللہ، اس دن مجھ پر اپنا کرم اور فضل ضرور کرنا، آمین ثم آمین۔ بس اللہ پر یقین رکھو، وہ تمہیں ویران کنویں سے نکال کر ساری سلطنت کا بادشاہ بنا سکتا ہے، اور ایسا ہو سکتا ہے، یقین رکھو۔ ہر شخص کو دوسرے کی زندگی بہتر لگتی ہے، حالانکہ ہر بندہ اپنی زندگی میں کسی نہ کسی پریشانی میں مبتلا ہے۔ دنیا بھی عجیب جگہ ہے، یہاں 100 کلو اناج کی بوری جو اٹھا سکتا ہے وہ خرید نہیں سکتا، اور جو خرید سکتا ہے وہ اٹھا نہیں سکتا۔ اللہ تعالیٰ کسی بھی انسان کی آزمائش اتنی زیادہ نہیں کرتا جتنی اسے ڈھیل دے کر کرتا ہے۔ کہنے کا بات کا مطلب یہ ہے کہ دراصل یہ جو ڈھیل انسان کو ملتی ہے وہ ایک آزمائش ہی ہوتی ہے۔ یقین کریں، انسان اتنا غافل ہے کہ اللہ کی دی ہوئی ڈھیل کو اپنا کریڈٹ سمجھ لیتا ہے۔ آپ کا بوجھ آپ کی پیٹھ کے علاوہ کوئی نہیں اٹھاتا، باقی صرف کہانی جاننا چاہتے ہیں۔ اصل مسئلہ نئے عمل نہیں ہوتے، اصل جدوجہد پرانی پہچان چھوڑنا ہوتی ہے۔ قرآن کا راستہ ہی کامیابی کا راستہ ہے، اور جو اس سے ہٹ جائے وہ خسارے میں چلا جاتا ہے۔ تبدیلی یہ نہیں کہ آپ کیا نیا شروع کرتے ہیں، بلکہ تبدیلی یہ ہے کہ آپ اپنے اس پرانے خود کو الوداع کیسے کہتے ہیں جو غلط راستے پر تھا۔ اکثر لوگ یہیں رک جاتے ہیں، کیونکہ عمل بدلنا آسان ہے مگر اپنی پہچان چھوڑنا مشکل ہے۔ یقین کریں، اپنی پرانی پہچان چھوڑ کر نئی مثبت پہچان بنانا ہی دراصل کامیابی ہے، اور یہی اصل جدوجہد ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو اسے شیئر اور لائک ضرور کریں۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔